الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری مجالس کا موضوع انبیاء علیہ السلام کی داستانوں اور قصوں کے اخلاقی اور روحانی اور معنوی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے. اور آج تک کی مجالس میں ہم نے بہت سے اہم نکات کو کور کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ جو داستان ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ اس پوری سٹوری کے اندر جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ مورل اور اسپریچول آسپیکٹ ہے کہ ہم اس میں سے کون سے اخلاقی اصولوں کو اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کا اس کے کانٹیکسٹ میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں. میں نے گزشتہ مجلس میں جو مختلف نکات بیان کیے ان میں سے ایک دو کی طرف میں دوبارہ ریمائنڈ کراتے ہوئے اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. لیکن جو آیت جس کی مسلسل میں جس کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، شروع میں جس کی تلاوت کر رہا ہوں، میں نے کل شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایک نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں کتاب خدا کی تلاوت کرے، ہمیں تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ہمارا تزکیہ نفس کرے، تو یہ ہماری بھی ساتھ ہی ذمہ داری ہے. اگر نبی پہ واجب ہے تعلیم دینا تو ہم پر بھی واجب ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کریں. یعنی یہ دونوں رخ جو ہیں وہ ضروری ہیں. آیت میں ایک طرف ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میری تو ذمہ داری یہ ہو کہ میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں اور مجھ پر واجب ہو لیکن آپ پر وہ چیز واجب نہ ہو کہ آپ سیکھیں. لہٰذا دو گروپس اور دو کیٹیگریز ہیں اس کائنات کے اندر، ایک انبیاء، اولیاء اور ائمہ علیہ السلام، اور دوسرے عام لوگ جو آرڈینری پیپل ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک فرسٹ کیٹیگری کو پیدا کیا گیا ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور ہمیں پیدا کیا گیا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ دونوں رخ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں، بعض روایات کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے یا اس کی وضاحت صحیح طرح سے نہیں کی جاتی. جب اہل بیت علیہ السلام سے مسلسل اور کئی جگہ پر یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ہم غرض خلقت کائنات ہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے اس کا اصل مقصد خلقت ہم ہیں، یعنی ہماری وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی. تو اس حدیث کو بھی ہمیں اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے اسماء الہی کو اور اللہ کی ذات کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور مینیفیسٹیشن آف ایٹریبیوٹس اینڈ نیمز آف اللہ کین بی سین، دیکھ سکتے ہیں ان کی شخصیت میں، یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں اللہ کی ذات کو. تو ہم نے کل جو ہے وہ ایک نقطہ جس پر توجہ کی وہ یہ تھا کہ شیطان نے جو لٹرل اپروچ کی بنیاد رکھی، جو ظاہری طور پر چیزوں کو دیکھنا اور اس کے باطن کو نہ دیکھنا، کسی چیز کی روح کو نہ دیکھنا. اللہ کہتا ہے کہ تم مٹی کو مت دیکھو، تم اس ظاہری انگریڈینٹس کو مت دیکھو، تم میری روح کو دیکھو کہ جو میں نے اس میں پھونکی ہے.
उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को देखो, उस लिहाज से इस इंसान को देखो। तो ये जो लिटरल अप्रोच है उसकी जो मुसीबत है आज तक वो हमारे गले पड़ी, क्योंकि हम, और कुरान की उस अहम आयत को मैंने नकल किया, सूरह फुरकान आयत नंबर 73, जिसमें अल्लाह ताला ये कहता है कि वो लोग कि जब जिनको आयातें इलाही जिनके सामने पढ़ाई जाती हैं तो वो अंधे और बहरे होकर जो है वो सजदा रेज नहीं हो जाते, वो कुरानी आयात को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो उसमें अक्लो फिक्र इस्तेमाल करते हैं। और अब आप देखिए कि कुरान में 70 से ज्यादा मकामात पर यह कहा गया है कि तुम गौर फिक्र से काम क्यों नहीं लेते, तुम तफक्कुर और तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते, तुम अक्लो खिरत से काम क्यों नहीं लेते। अब जब कुरान जब हमें ये कह रहा है कि तुम अकल से काम लो, तो इसका मतलब क्या है? आप सोचिए कि जब भी किसी भी मकाम पर हमें ये कहा जाए कि तुम गौर व फिक्र से काम लो, तो इसका मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है जो जाहिर में समझ नहीं आ सकती। यानी गौर व फिक्र का हमेशा मतलब ही होता है कि जो तुम जाहिर में देख रहे हो उसका मतलब ये नहीं है। तुम्हें फिक्र करनी है, उसकी गहराई में जाना है, और जो डीपर लेवल्स और डीपर स्टेजेस जो हैं, तुम्हें उन स्टेजेस की तरफ जो है वो जाने की जरूरत है। तो जो लिटरल अप्रोच है वो हमें हदीस में हमारे पास मौजूद है। और मैंने अर्ज किया था कि मैंने एक बड़ा अहम मौजू स्किप कर दिया है, लेकिन मैं अपनी मजालिस के बीच में मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा, और वो है कि अंबिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैं इसी नुक्ते के ज़ैल में, पहली तो मैं दोबारा अर्ज करूं, आप जरूर अंडरस्टैंड करते होंगे कि मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मजालिस को उन पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने रखा जाए और लॉजिकल सीक्वेंस के साथ आगे चला जाए, और जो है वो पूरी मजलिस जो है उसमें जो है वो हम कुछ ना कुछ सीखने के काबिल हों। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपना भी वक्त जाया कर रहा हूं और आपका भी वक्त जाया कर रहा हूं। लिहाजा तवज्जो हमेशा मेरी मजलिस में खास तौर पर मैं हमेशा इल्तिजा करता हूं कि अगर आपकी तवज्जो हटेगी तो मैं फिर उस नुक्ते की तरफ वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बहरहाल ये जो लिटरल अप्रोच है और ये जो जाहिरी अप्रोच है उसको अगर हम देखें, और कुरान जो अक्ल व फिक्र की बात करता है, तो जब हम नहजुल बलागा के पहले खुतबे को हम उठाकर देखते हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में फरमाते हैं कि अंबिया के आने का मकसद पूरी तरतीब से उन्होंने मुख्तलिफ मकासद बयान किए हैं, मैं वक्तन फवक्तन उनको बयान करूंगा। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया के आने का एक मकसद ये है, ले यसीरो दफाइनल उकूल। क्या मतलब इसका? कि अंबिया आए किस लिए? ताकि वो दफीन, जो दफाइनल उकूल है, दफीना जो है वो कहते हैं खजाने को। जब आप ट्रेजर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अंबिया इसलिए आए हैं कि वो अकल के खजाने को बाहर निकाल सकें, वो इंसान की अक्लों को उजागर कर सकें। इसीलिए कुरान में बास जगह पर अजीब चीज है कि कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारी अकल कहां है, कहीं कुरान ये कहता है कि तुम अपनी अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ये दो चीजें हैं आपस में, एक अकल का होना और एक अकल के होते हुए हो सकता है हम उसको इस्तेमाल ना करते हो। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने नहजुल बलागा के पहले खुतबे में कि अंबिया इसलिए आए हैं कि वो जमीन से अकल के खजाने को बाहर निकालें। और आपको मालूम है कि जब आप अगर किसी भी जमीन से जब आप ट्रेजर निकालना चाहते हैं, चाहे वो ऑयल की सूरत में हो, चाहे वो गोल्ड की सूरत में हो, और जमीन की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो उसको आपको डिग करना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, उसको कोशिश करनी पड़ती है। और फिर भी जब आप किसी चीज को निकाल लेते हैं तो उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसको पॉलिश करना पड़ता है। हत्ता वो गोल्ड जो आप जमीन से निकाल रहे हैं वो उन छोटे पत्थरों की सूरत में होता है कि जिसके लिए पूरा एक प्रोसेस करने की जरूरत है। तो यही चीज दरअसल आपके मौला और आपके आका बताना चाहते हैं कि अंबिया उस अकल को निकाल के फिर उसको रिफाइन करने के लिए आए, उसको उस प्रोसेस से भी गुजारना होता है। सिर्फ खाम शक्ल में
آپ کے پاس عقل موجود ہو اور اس کو ریفائن نہ کیا جائے، اس کو پیوریفائی نہ کیا جائے، اس کو صحیح ڈائریکشن نہ دی جائے، اس کی ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہ وہ مقصد ہے کہ انبیاء آئے تاکہ ہماری عقلوں کو اجاگر کر سکے. سب بات پڑھ دیجیے. دوسرا نقطہ میں نے عرض کیا کہ شیطان نے جو ہے وہ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے سامنے اس نے جو ہے وہ جو تکبر کا ثبوت دیا. جس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ شیطان کی پرابلم جو ہے وہ تھیولوجیکل اور تھیوریٹیکل نہیں تھی، یعنی علم کی اتنی پرابلم نہیں تھی اس کی. وہ اللہ کی خالقیت کو جانتا تھا، وہ اللہ کو ایز اے کریٹر مانتا تھا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جب خود کہہ رہا ہے کہ تو نے خلق کیا. اللہ کی ربوبیت کو جانتا تھا کہ پروردگارہ اے رب مجھے اجازت دے دے اس وقت تک کہ جب تک قیامت یوم یبعثون الی یوم یبعثون، مجھے اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ کا جواب بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے قیامت تک جواب دوں، اللہ نے کہا میں تجھے وقت معلوم تک اجازت دیتا ہوں. بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. اللہ نے اب وقت معلوم سے کیا مراد ہے وہ تو ہمارے مفسرین نے اس پر بحث تو کی ہے، لیکن بہرحال اس کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، اور میرا اس وقت کی ٹاپک بھی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر بھی بات کروں. لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بڑی باریکیاں ہیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دیتا ہوں وقت معلوم تک، اور وقت معلوم صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، وہ ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وقت معلوم سے جو ہے کیا مراد ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ جب واقعاً ہو سکتا ہے جو میں جو سمجھتا ہوں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا جب یہ انسانیت جو ہے وہ میچور ہوگی، جب عقل انسانی میچور ہوگی، تو اسی دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اس دین کی حکمرانی کو دکھائے گا تو ہو سکتا ہے اس وہ دور ایسا ہو کہ جس میں پھر شیطان جو ہے وہ کچھ جو ہے کرنے کے قابل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہر طرح سے زنجیروں میں جکڑ دے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں. جب ہمارے 12ویں امام تشریف لائیں گے تو وہ پوری انسانیت کے سر پر دست شفقت رکھے. بہت توجہ کیجیے، عجیب روایت ہے. جب آپ کے 12ویں امام آئیں گے تو پوری بشریت کے سر پر اپنا دست شفقت رکھیں گے اور ان کی عقل کو مکمل کریں گے. جب ان کی عقل کو مکمل کریں گے تو پھر وہ اپنی حکومت جو ہے شروع کریں گے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو مختلف قسم کی مسکنسیپشنز موجود ہیں، جو ہمارے ہاں چیزوں کو جس انداز میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی بہت نیرو مائنڈ ہو کر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. جبکہ امام علیہ السلام کا جو انقلاب ہے، جو ظہور ہے، میں نے کثرت سے میں دیکھتا ہوں ہر تیسرا آدمی یہی مجلس پڑھتا ہے کہ امام آئیں گے قاتلان امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے، امام آئیں گے جو ہے وہ فلاں سے انتقام لینے کے لیے. میں اس سے انکار نہیں کر رہا، بہت توجہ کیجیے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قاتلان امام حسین سے بدلہ نہیں لیں، میں ان احادیث کو یہاں ایویلویٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی. لیکن یاد رکھیے گا کہ امام کا ظہور جو ہے وہ کسی خاص فرقے کی نجات کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پوری عالم بشریت کو نجات دینے کا، پوری عالم بشریت کو. لہٰذا اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نجات دے گا وہ اور باقیوں کو نہیں، لہٰذا اس کانٹیکسٹ میں ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک عالمی انقلاب ہوگا، وہ ایک یونیورسل انقلاب ہوگا. اس میں صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس لیے کہ جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا دور جو ہے بچپن کا دور ہوتا ہے، جوانی کا دور ہوتا ہے، اور ایک بڑھاپے کا دور ہوتا ہے کہ جس میں انسان میں میچورٹی آتی ہے، جس میں انسان میں تجربہ آتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ انسانی معاشرہ اسی دنیا میں اگر اس نے اپنے بچپن کا زمانہ طے کر لیا ہے، اپنی جوانی کے دور میں اس وقت قدم رکھ چکا ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ دور اس انسانیت پر نہ آئے کہ جو میچورٹی کا دور ہوتا ہے، جو انسان کی عقل کی تکمیل کا دور ہوتا ہے. لہٰذا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر اس دین کا فائدہ ہی کیا ہے کہ
کہ جو دین جو ہے جو نافذ نہ ہو سکے. تو امام علیہ السلام آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ کے دین کو جو ہے وہ نافذ کس طرح کیا جاتا ہے. اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو بہت زیادہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ اور سوچنے کی دعوت دیتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اعتراض کریں گے یہ تو کوئی نیا دین لے کر آ گئے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس دین کو اتنا تحریف کر چکے ہوں گے, اس دین کا اتنا حلیہ بگاڑ چکے ہوں گے کہ حتیٰ ہم بھی جو امام زمانہ کا نام لیتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو تیار نہ کیا, اگر ہم نے امام زمانہ کے ان کے تحریک کا عملی طور پر حصہ نہ بنے, تو ہو سکتا ہے ہم بھی انہیں اعتراض کرنے والوں میں سے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم ہمارے سامنے. صلوات پڑھ دیجیے مرتبہ. تو انبیاء کو بلایا اس لیے کہ وہ ہماری عقل کی تکمیل کریں, اور یہ آیت میں ہے کہ ہمارا تزکیہ نفس کریں. تو انبیاء دو کام کرتے ہیں, ایک ہماری عقل کو مکمل کرتے ہیں اور ایک ہمارے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. اور میں نے کل کے درس میں یہ کہا کہ شیطان نے جو تکبر کی بات کی, اور اس کو تھیولوجیکل پرابلم نہیں تھی, وہ ربوبیت کو بھی جانتا تھا, وہ خالقیت کو بھی جانتا تھا, وہ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا تھا, تبھی اس نے کہا کہ پروردگارہ قیامت تک مجھے ٹائم دے دے. اس کو پتا تھا قیامت آئے گی, اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اللہ کے مخلص بندے, ان کو میں کچھ میری ایکسیس نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے وہ نبوت کو بھی جانتا تھا, اللہ کے خاص بندوں کو بھی جانتا تھا. اس کے باوجود کبھی انسان میں جو اخلاقی پرابلمز ہوتی ہیں وہ انسان کو حق تک نہیں پہنچنے دیتی. کبھی انسان کے اندر جو آبسٹیکلز ہوتے ہیں, جب تک آپ ان آبسٹیکلز کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک ہم اپنی تربیت نہیں کر سکتے. پہلا آبسٹیکل نالج, کہ ہمیں علم نہیں ہے, لیکن بہت سی جگہ پر ہمیں علم ہے لیکن ہمارے اندر جو اخلاقی پستی موجود ہے, ہمارے اندر جو غرور موجود ہے, ہمارے اندر جو تکبر موجود ہے, ہمارے اندر جو حسد موجود ہے, ہمارے اندر جو حرص موجود ہے, ہمارے اندر جو ادر مسچیویس ایٹیٹیوڈز موجود ہیں, ان کی وجہ سے ہم کبھی, یا مائنڈ سیٹ جو ہمارا بن چکا ہوتا ہے, ہم کبھی حق کو تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو دو چیزیں جو ہیں ہمارے, تو انبیاء اس لیے آئے کہ وہ ہماری عقل کی تکمیل کریں, اگر علمی پرابلم ہے تو اس کو حل کریں, اور تزکیہ نفس جو ہے وہ ہمارا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل خود ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم عقل جو ہے ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے, یعنی خود عقل ہماری یہ کہتی ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز انبیاء لے کر آئے, جو چیز نبی اکرم آخر الزماں لے کر آئے, وہ سب سے اہم چیز یہ ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, مجھے اس آیت میرے سامنے, مجھے ذہن میں صحیح اس کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن اس کا ایگزیکٹ ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول, بہت توجہ کیجئے گا, میں نے کہا کہ ہم ترجمہ بھی ہمارا قرآن میں ٹھیک نہیں ہوتا. آپ اردو کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انگلش کا اٹھا کے دیکھ لیں. یہ بار بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انگلش کا ترجمہ کون سا اچھا ہے, اردو کا ترجمہ کون سا اچھا ہے. آپ کو جب تک اس آیت کی صحیح تفسیر علم نہ ہو, آپ اس کے ترجمے کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ترجمہ کسی کا بھی ہو, کوئی بھی دنیا کا ترجمہ ریلائبل نہیں, پہلی بات میں بہت واضح کہنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ نہ پڑھیں, لیکن ریلائبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس آیت کو بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا پہلے, اس ترجمے کو دیکھنے سے پہلے. تو یہ ضروری ہے. تو قرآن کی یہ آیت جو ہے, اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ رسول, ہم نے جو چیز تمہیں دی ہے وحی کی صورت میں, وہ تم کبھی بھی جان سکتے ہی نہیں تھے, یعنی ممکن ہی نہیں تھا. اب ترجمہ ایگزیکٹ آیت کا یہ ہے, لم تکن تعلم, تم جان ہی نہیں سکتے تھے. اور ترجمہ جو ہوا ہے, اے رسول تمہیں اس کا علم نہیں تھا. اب دیکھیں ان دونوں چیزوں میں کتنا فرق ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جان ہی نہیں سکتے تھے, یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ سورس آف وحی. اب آپ کو نالج کا سورس میں پوچھوں گا کہ آپ کے سورسز آف نالج کیا ہیں, آپ کہیں گے کہ سورسز آف نالج آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ مجھے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو, آپ کے لیے سورس آف انفارمیشن ہے, آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یا کبھی آپ ہسٹری کی طرف جاتے ہیں, ہسٹری آپ کو سورس آف نالج ہے, آپ کو علم عطا کرتی ہے. کبھی آپ عقل کے ذریعے سے کسی چیز کو اپنی نالج کا سورس بناتے ہیں, کبھی سائنس جو ہے وہ آپ کی مدد کرتی ہے. لیکن اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک اور سورس ہے
کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سورس جو ہے وہ وحی الہی ہے. جو انفارمیشن تمہیں وحی کے ذریعے ملے گی وہ تمہیں نہ تجربے سے مل سکتی ہے، نہ تمہیں عقل سے مل سکتی ہے، اور نہ تاریخ سے مل سکتی ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ انفارمیشن جو ہے وہ تمہیں قرآن سے اور وحی سے مل سکتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تھوڑا تھوڑا آگے امام زمانہ بلند تر صلوات. اب سے جگہ ہے ادھر دیکھیے اور کافی جگہ ہے. محمد وآل محمد صلوات. آپ سے یہ گزارش ہے کہ بچے آ رہے ہیں اس مرکز کے لیے، جتنا آپ مدد کر سکتے ہیں، جتنی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ دل کھول کے جو ہے وہ ان کی امداد کریں تاکہ یہ مرکز اچھے طریقے سے تعلیمات محمد و آل محمد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسری چیز جس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میں نے کل کے درس میں، کل کی مجلس میں بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ بتایا تھا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو کبھی ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم ان کنڈیشنز کو پورا نہیں کرتے. جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں معاف کر دے، جب ہم اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو معاف کرنے والے نہیں ہیں، جب دوسرے کو ہم کبھی بھی فورگیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیسے معاف کروں. ہم جو ہے اللہ سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ تیری رحمت ہم چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو پہلے جو ہے اس رحمت کو عملی طور پر انسانی معاشرے میں رکھ کے دکھاؤ. تم دوسروں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آؤ، تم دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ. تو جو فرق ہے انبیاء و ائمہ اور عام لوگوں میں کہ وہ اللہ کی صفات کی نمائندگی کرتے ہیں، اس میں ریفلیکشن ہم دیکھ سکتے ہیں. تو میں جس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں آج اس کو میں ایڈ کروں گا کہ جب آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے آپ مظہر اسماء الہی بن کر ظاہر ہوئے. ایک اہم ایشو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر کربلا میں جو ہے وہ کون سے اصول جو ہیں وہ پیش کیے. امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی مجسم تصویر کو کربلا میں پیش کیا. یعنی کبھی یاد رکھیے گا کہ آپ تھیوریٹیکلی ساری زندگی کسی چیز کو پڑھتے رہیں، لیکن اگر عملی صورت میں اس کی مجسم تصویر آپ نہ دیکھیں تو کبھی بھی آپ جو ہے وہ موٹیویٹ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ اس کی عظمت کے قائل نہیں ہو سکتے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اسلام کے نظام مساوات کو پیش کیا، اسلام کے نظام عدل کو پیش کیا، اسلام کے نظام عبادت کو پیش کیا. اور سب سے اہم یہ کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آپ کے مختلف رخ ہیں. کبھی آپ جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آپ کے غیظ و غضب کو دیکھ کر دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتا ہے اور آپ صفوں کی صفیں پلٹ دیتے ہیں. لیکن حسین کا کربلا میں صرف ایک رخ نہیں تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ساری ڈائمنشنز کو اور سارے آسپیکٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا کے میدان میں امام حسین جہاں پر اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں امام حسین رحمت خدا کے مظہر بھی نظر آتے ہیں، خدا کے عفو و بخشش کے مظہر
کربلا کے میدان میں امام حسین نظر آتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اگر تم رحمت خداوندی کی مینیفیسٹیشن دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپیرنس دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا کے میدان میں میری ذات میں دیکھو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کبھی امام حسین خیمے سے کبھی رسول کا عمامہ پہن کے باہر آتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، رسول کی تلوار ہاتھ میں لے کے باہر آتے ہیں، آپ کی عبا پہن کر باہر آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین یا کس کو وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کس لیے؟ اس لیے کہ امام حسین نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ان کا دشمن جہنم میں جا جائے۔ آخری وقت تک حسین نے کوشش کی کہ ان کا دشمن راہ راست پر آ جائے۔ حر کی توبہ کو قبول کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حسین کہہ سکتے تھے حر کو، حر یہ ساری مصیبت کے ذمہ دار تم ہو، آج ساری مصیبت جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے، اور اب تم مجھ سے توبہ مانگنے آئے ہو، اب تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں۔ لیکن یہ حسین کی ذات ہے کہ جو اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ آخری لمحے میں بھی اگر کوئی حسین سے معافی مانگتا اور حسین کے لشکر میں آنے کے لیے تیار ہوتا تو حسین اس کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ کون سا دن؟ 9 محرم دن میں حسین نے عمر سعد ملعون کو یہ پیغام بھیجا کہ عمر سعد میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ کیجئے گا، عمر سعد جب رات ہوگی شب عاشور تو اس سے پہلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں عمر سعد اور امام حسین علیہ السلام اپنے اپنے اصحاب کو لے کر اس مقام پر پہنچے جو وعدہ گاہ تھی، جہاں پر عمر سعد کے ساتھ ملاقات ہونی تھی۔ تو امام حسین نے سوائے عباس اور علی اکبر کے باقی تمام اصحاب سے کہا کہ تم دور ہو جاؤ، اور عمر سعد نے سوائے اپنے بیٹوں کے باقی سب کو کہا کہ تم دور ہو جاؤ۔ اب امام حسین کے مذاکرات سنیے۔ امام حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کس کو قتل ہونے کے لیے کرنے کے لیے یہاں آئے ہو؟ کیا تم نے خدا کے پاس نہیں جانا واپس؟ اور اس کے بعد عمر سعد کا جواب کہا کہ اے فرزند رسول، مجھے اگر میں نے جو ہے وہ اپنے لشکر کو چھوڑ دیا تو ابن زیاد میرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، امام حسین کا جواب دنیا میں اور تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے والا جواب ہے۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے عمر سعد، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر ابن زیاد نے تیرا گھر خراب کر دیا اور تباہ کر دیا تو میں تیرا گھر بناؤں گا۔ عمر سعد نے پھر کہا کہ میرا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا کہ اے عمر سعد، حجاز کی سرزمین پر میں اپنے اموال میں سے تیرے مال سے بہتر تجھے دوں گا۔ ابن سعد نے پھر کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی بچوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ حسین نے جواب دیا کہ اے عمر سعد، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیری بیوی بچوں کی حفاظت میں کروں گا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود عمر سعد نے امام حسین کی بات نہ مانی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین نے اپنا سر جھکا لیا، اور سر جھکانے کے بعد عمر سعد کو کہا کہ نہ تو تجھے رے کی بادشاہت ملے گی، اور تجھے بمشکل اس شہر کی معمولی سی گندم کھانے کی صرف تجھے جو ہے وہ موقع مل سکے گا، اور اللہ تجھے تیرے ہی بستر پر تو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بد دعا تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ لیکن نقطہ یہ ہے کہ امام حسین دل سے ان کے اندر درد موجود تھا، وہ انسانیت کا درد موجود تھا۔ انہیں یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ دشمن کون ہے، وہ آخری وقت تک دشمن کی اصلاح چاہتے تھے، آخری وقت تک دشمن کی ہدایت چاہتے تھے، تاکہ یہ ہے وہ چیز کہ جو رحمت خدا کا جو مظہر ہوتا ہے تو پھر اس کا ظہور ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو عزیزان محترم، آگے بڑھاتا ہوں
اپنی گفتگو کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگارا تو ایسے کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے اور زمین پر خون ریزی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اہم نقطہ جو ہمیں یہاں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا احترام دیکھیں کہ فرشتوں کو ڈانٹ بھی سکتا تھا کہ تمہاری کیا جرت کہ تم میرے سامنے سوال کرو اور تم میرے عمل کو کرٹیسائز کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے باوجود اللہ کی ہیبت کو، اس کی میجسٹی کو، اس کی گریٹنس کو سب کچھ جانتے ہوئے ان کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہونا، اتنی جرت پیدا ہونا کہ اللہ کے سامنے یہ سوال کرنا کہ پروردگارہ تو نے اس کو کیوں بنایا ہے؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تجھے گلوریفائی کرتے ہیں، ہم تجھے سینٹیفائی کرتے ہیں، ہم تیری پریز کرتے ہیں، تو پھر تو نے انسان کو کیوں بنایا؟ اور اسی طرح شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل اجازت دی. جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس جو کہانی ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہیں، جو لوگ ہیں ہمارے سامنے، ہم ان کو رسپیکٹ دیں، اور اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو ان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے عمل کو کرٹیسائز کر سکیں، اور ہمارے پاس بھی اتنی لاجک ہونی چاہیے، اتنا تحمل ہونا چاہیے، جس طرح اللہ کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرشتوں کو ڈانٹا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کا اخلاق ہے کہ ادعو الی سبیل ربک جو ہے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ ہے قرآن کا اخلاقی اصول کہ اگر تم کسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو حکمت کا راستہ، موعظہ حسنہ کا راستہ اور جدل کا راستہ، وہ بھی جدل احسن، اس راستے کو جو ہے وہ انتخاب کرو. اور پھر قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے جب آپ کے رسول کو خطاب کرتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول یہ اللہ کی رحمت تھی، بہت توجہ کیجئے گا، اے رسول یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر نرم دلی پیدا ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آج تمہارے اندر یہ لینینٹ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوا ہے. اور اے رسول وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورہ آل عمران کی 159 نمبر آیت. اے رسول اگر تم ہارش ہوتے، اگر تم ہارڈ ہارٹڈ ہوتے، اگر تم کرخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے گرد سے بھاگ جاتے، کوئی بھی تمہارے ساتھ جمع نہ ہوتا. یہ وہ اہم ترین درس ہے، درس اخلاق، کہ رسول نے 23 پوری زندگی جو ہے 40 سال صرف امانت اور صداقت کو بتایا کہ دیکھو میں ٹرسٹ وردی ہوں، دیکھو میں امین ہوں، دیکھو تم میری صداقت میں ٹروتھفل ہو، یعنی زبان سے بات نہیں کی. اور یہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ کبھی یاد رکھیے گا عزیزان کرام، جو میں نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی آپ ساری زندگی آپ دنیا کو علم دیتے رہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کنونس نہ ہو، لیکن آپ کا معمولی سا اخلاق جو ہے بڑے بڑوں کے دلوں کو تبدیل کر سکتا ہے. یہ ہے وہ اہم ترین چیز. اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ممبر سے جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ایبیوسو زبان نہیں ہونی چاہیے، وہ سب سٹینڈرڈ زبان نہیں ہونی چاہیے. ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اخلاق کے ذریعے سے، لیکن ہم جو کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم جو توہین کرتے ہیں تو گویا ہم ان کو پرووک کرتے ہیں، گویا ہم ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، گویا ہم ان کو اشتعال دلاتے ہیں کہ وہ مزید غصے میں آ جائیں. تو یہ قرآن کے مقصد کے خلاف ہے. اگر ہم اس طرح کا مناظرہ پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہم جو ہے وہ دوسروں کے عقائد کی توہین کرتے ہیں،
تو ہمارا مقصد آخر کیا ہے؟ اگر مقصد ان کو دور کرنا ہے یا مقصد اپنے قریب لانا ہے؟ اگر مقصد دور کرنا ہے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہے راستہ، اور اگر مقصد قریب کرنا ہے تو یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم کبھی کسی کو قریب نہیں کر سکتے کسی کے عقائد کی توہین کر کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے کو اپنی طرف لا سکیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اگلے نقطے کے اوپر آنا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو میں اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان نے تکبر کیا اور غرور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت بھیجی اور راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ تو کبھی کبھی عزیزان محترم یاد رکھیے گا، وہ ابلیس کہ جس نے 6000 سال اللہ کی عبادت کی، وہ ابلیس کہ جس نے اپنی عبادت کے ذریعے ملائکہ کے مقام پر آ گیا کہ ملائکہ سے بھی ان کا بھی استاد بن گیا، لیکن ایک تکبر، ایک اخلاقی برائی نے اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دیا۔ یہ وہ درس ہے ہمارے لیے کہ کبھی ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں لیکن ایک اخلاقی برائی جو ہمارے اندر ہے وہ ہمارے سارے اعمال کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ قرآن جس کو کہتا ہے حبط اعمال، یہ حبط اعمال جو کفار اور مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ نل اینڈ وائٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا عمل ایسا ہے۔ اگر یہ اس طرح کا عمل کریں گے، میں نے اپنے بعض لیکچرز کے اندر اس بات پر تفصیل سے بات کی ہے، اس مسئلے کے اوپر کہ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جب بھی ایسی آیات آتی ہیں کہ جن کا تعلق کفار سے ہوتا ہے اور مشرکین سے ہوتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ خوش کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی کوئی آیت کسی کافر اور مشرک کو خطاب کرتی ہو لیکن اس کا تعلق ہماری ذات سے نہ ہو، اور ہم بھی اس میں مخاطب قرار نہ دیے گئے۔ ہمیں اسی لیول پر قرآن کے اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن جب کفار کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے اعمال حق ہوں گے تو اس کا میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ انسان کے برے اعمال جو ہیں وہ انسان کے اچھے اعمال پر ایفیکٹ کرتے ہیں، اس کے اچھے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا مزاج دیکھیے کہ ایک آیت میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم برے اعمال انجام دو گے تو تمہارے اچھے اعمال بھی ضائع ہوں گے۔ اب میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، اگلی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ سورہ رعد آیت نمبر 22 کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے خدا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی عجیب آیت ہے لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں کسی موقع پہ بات کروں گا، لیکن سوچیں کہ قرآن یہ کہتا ہے تم جو صبر کرتے ہو، جس کو آپ پیشنس کہتے ہیں، جس کو آپ ٹالرنس کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں اس صبر کو قبول کرتا ہوں کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے کیا جائے۔ وہ کون سا صبر ہے جو خدا کے لیے کیا جاتا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اپنی زندگی میں مصیبتوں پر صبر کرتے آئے ہیں، لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ مصیبتوں پر وہ صبر جو میری خاطر ہو، میں وہ صبر چاہتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے کسی اور موقع پر؟ پھر کہتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو۔ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ تم نماز پڑھو۔ یاد رکھیے گا، نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ یعنی تم نماز کو اسٹیبلش کرو، تم نماز کو اپنے لیے اس طرح سے قائم کرو کہ وہ تمہاری پروٹیکشن کا باعث بن سکے، وہ تمہاری حفاظت کا باعث بن سکے۔ پھر وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے تمہیں دیا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، تم اسی میں سے جو ہمارا ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سرًا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی۔ اور یہ وہ آیت کا حصہ ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسْنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔
قرآن یہاں پر کہتا ہے اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو مٹا دو. یہاں بات دعا کی نہیں ہے, بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی, بہت باریک نقطہ ہے. یہاں خدا یہ نہیں کہہ رہا تم توبہ کرو, یہاں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس سے مغفرت طلب کرو. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہو تو وہ اچھا عمل جہاں تمہاری ذات کو فائدہ دیتا ہے, وہ اچھا عمل جہاں اس کے پوزیٹیو اثرات معاشرے میں رونما ہوتے ہیں, وہاں تمہارے ماضی کے برے عمل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. ماضی کے برے عمل کو وہ ختم کر دیتا ہے. قرآن آگے کرتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. تمہارے حسنات, تمہارے جو اچھے عمل ہیں وہ تمہارے برے عمل کو ختم کر دیتے ہیں, وہ جلا دیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ قرآن کا. اور آئیے تیسرے مرحلے کی طرف, جس کے بعد میں اگلے نقطے کی طرف آؤں گا. قرآن نے پہلے یہ کہا کہ اگر تم برے عمل کرو گے تو اس سے تمہارے اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے. پھر قرآن یہ کہتا ہے اگر تم اچھا عمل کرو گے تو اس اچھے عمل کی وجہ سے تمہارا برا عمل وہ بھی ختم ہو جائے گا, میں معاف کر دوں گا اس کو, نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. اب تیسری قرآن کی آیت, عجیب و غریب آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے اِن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر وہ گناہان کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ تم انجام دیتے ہو کہ جن سے منع کیا گیا ہے, اگر ان تجتنبوا سورہ نساء آیت نمبر 31, اگر تم اس سے اجتناب کرو گے, اگر تم اس کو ایوائڈ کرو گے تو خدا یہ کہتا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم, تو میں تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے چشم پوشی اختیار کر لوں گا, میں ان کو نظر انداز کر لوں گا. قرآن کی آیت ہے. اگر ہم بڑے بڑے گناہ جو کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, دوسروں کے حقوق کو سلب کرتے ہیں, خدا کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے چھوٹے گناہوں کو خود بخود نظر انداز کر دوں گا. چھوٹے چھوٹے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا. ہر گناہ خدا کی نسبت سے گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ صغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹا گناہ, وہ ایک دوسرے کے کمپیریزن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جس چیز کو بھی اللہ کی نسبت سے دیکھیں گے وہ گناہ کبیرہ ہی ہوگا. سلوات پڑھ لیجیے. اگلا نقطہ, شیطان اللہ کو خطاب کرتا ہے, بہت توجہ کیجیے گا. شیطان کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض, اے اللہ تو نے جس طرح سے مجھے گمراہ کیا ہے, ترجمے پہ غور کیجیے. اے اللہ تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے, جس طرح تو نے مجھے راہ سعادت کو سے محروم کیا ہے, اسی طریقے سے میں تیرے بندوں کو سعادت کے راستے سے ہٹاؤں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اہم نقطہ کیا ہے؟ اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ شیطان اپنی غلطی کو, اپنی خامی کو, اپنی کمزوری کو اللہ کے اوپر ڈال رہا ہے کہ اللہ یہ جو میں سعادت سے محروم ہوا ہوں, یہ جو میں گمراہ ہوا ہوں, یہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ تیری وجہ سے ہوا ہوں. یہ ہے وہ اہم ترین درس کہ شیطان نے سب سے پہلے, یہ جو ہمارے اندر برائی ہے, اخلاقی برائی, کہ ہم اپنی غلطیوں کو دوسروں پر ڈالتے, ہم اپنی برائیوں کو دوسروں میں تلاش کرتے کہ وہ وجہ بنے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, بجائے اس کے کہ اس کے روٹس کو ہم اپنی کمزوریوں میں تلاش کریں. ہم اپنی کمزوریوں کو پردہ ڈالنے کے لیے ہم دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, دوسروں کو ہم رسپانسبل ٹھہراتے ہیں. یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز ہمیں شیطان سے ملی. سب سے پہلے شیطان تھا کہ جس نے اپنے تکبر کو فراموش کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو تھا, یعنی شیطان نے, یاد رکھیے گا, مکتب جبر کی بنیاد رکھی. یہ مکتب جبر کیا ہے؟ آج آپ تھیولوجی پڑھیں دنیا کی,
اس تھیولوجی کے اندر مکتب جبر کا مطلب کہ جو اسلامی دنیا میں پروان چڑھا کہ جو جبریون کے نام سے یہ جبری مکتب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، یہ خدا کرا رہا ہے. یہ جو بھی ہمارا فعل ہے، چاہے وہ اچھا فعل ہو چاہے وہ برا فعل ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، ہم رسپانسیبل نہیں ہیں، بلکہ اللہ اس کا رسپانسیبل ہے. اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں جس کو چاہے گمراہ کرتا ہوں اور جس کو چاہے ہدایت کرتا ہوں. تو جو غلط چیز اس سے سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے مکتب جبر، جس کو شیطان نے جس کی بنیاد رکھی کہ اپنی غلطی کو اللہ کے اوپر ڈالنا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور مکتب جبر کو انسانی معاشرے میں پروان چڑھانا. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت سنیے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. کتنی خوبصورت آیت ہے. جب انہوں نے اپنے ہارٹ کو پولیوٹڈ کر دیا، جب انہوں نے اپنے دلوں پر پردہ ڈال دیا، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر پردہ ڈالا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خود کبھی کسی کو گمراہ کرنے کے لیے میں انیشیٹو نہیں لیتا، کبھی میں اس کی ابتدا نہیں کرتا جب تک وہ انسان خود اپنے لیے برا نہ چاہے، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بگاڑے اور گمراہ نہ کرے. اور یہی چیز آپ کی دیکھیے، ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب پر کہ جس نے اپنے بھائی کے مقصد کو اور جس نے اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچانے کے لیے سیدہ زینب نے ابن زیاد کے اس مکتب کا مقابلہ کیا کہ جس کو مکتب جبر کہا جاتا ہے. ابن زیاد نے سیدہ زینب کو خطاب کیا، اور یہ سیدہ زینب کی بصیرت تھی، یہ سیدہ زینب کا تفکر اور تدبر تھا، یہ سید زینب کی اس گہرائی میں چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ ابن زیاد کس اصول کا سہارا لے رہا ہے. جب ابن زیاد نے سیدہ زینب کو یہ کہا کہ الحمدللہ اکذبکم وقتلکم واکذب حدوثکم وفضحکم، حمد اس خدا کی کہ جس نے تمہیں رسوا کیا، حمد اس خدا کی کہ جس نے تمہیں قتل کیا، حمد اس خدا کی کہ جس نے تمہیں جھوٹا ثابت کیا. لیکن حضرت زینب فرماتی ہے انما یفتضح الفاسق، اے ابن زیاد، رسوا وہ ہوتا ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے، فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے خول سے باہر آ جاتا ہے، جو اپنی حدود سے باہر آ جاتا ہے. وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، اور جھوٹا وہ ہوتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہوتا ہے وَهُوَ غَيْرُنَا، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارے علاوہ وہ دوسرے ہیں. یہ وہ مکتب جبر ہے. ابن زیاد نے سیدہ زینب کو خطاب کیا اور کہا اے زینب کیف رأیت فعل اللہ بأخیک. جملے پر تعجب کریں گے آپ. اب اس جملے کو اس کانٹیکسٹ میں جو میں نے اتنی تفصیل بیان کی ہے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اے زینب کیف رأیت فعل اللہ بأخیک، اے زینب تو نے اپنے بھائی کے سلسلے میں اللہ کے فعل کو کیسے دیکھا، اللہ کے فعل کو کیسا پایا. تو یہ مکتب جبر تھا. ابن زیاد اور یزید ان کی فلسفی یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ گمراہ کیا جائے، بے وقوف بنایا جائے. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اللہ یہی چاہتا تھا. سیدہ زینب کا جواب سنیے. سیدہ زینب کا وہ جواب ہمارے شیعوں کے لیے وہ قابل ہضم نہیں ہے، اور ہمارے ممبر سے اس جواب کو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا. میں کسی موقع پر اس کی تفسیر بیان کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر زینب کی وہ عارفانہ بصیرت نہ ہوتی، اگر زینب کے اندر وہ مقام عرفانی نہ ہوتا جس مقام کو کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو ابن زیاد کا وہ جواب
جو زینب نے ابن زیاد کو دیا جب اس نے کہا کیف رأیت فی اللہ بے اخی کے، زینب نے منہ پر جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، اے ابن زیاد میں نے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہیں دیکھا۔ اے ابن زیاد جب اللہ نے فیصلہ کر لیا، جو ہماری ہمت تھی ہم نے کر لی، جو ہماری کوشش تھی ہم نے کر لی، جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس دین کے دفاع کے لیے ہم نے کر لیا، جو قربانی ہم دینا چاہتے تھے ہم نے وہ قربانی دے دی۔ لیکن اگر ہمارے رب کو یہی منظور تھا تو ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ ہم اپنے رب کو ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم، اگلا نقطہ کہ اگر میں اس کو شروع کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو صحیح طرح وائنڈ اپ نہیں کر سکوں گا، لہٰذا میں کل کی تقریر جو بڑی اہم تقریروں میں سے ایک ہوگی، جس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان کا اس کائنات میں رول کیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمارے ہر نوجوان کا سوال ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ ابلیس، یہ شیطان جو ہے، اس کا کردار کیا ہے اور یہ کتنا ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ایشو بھی آتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کسی پہ جن جو ہے وہ آ گئے، کسی کے اوپر جو ہے وہ سارے ایشوز اس میں آتے ہیں۔ اگرچہ مجھے شاید اس پر بات نہیں کرنی، لیکن میں آئندہ مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خود شیطان کی زبان سے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن شیطان کی زبان سے کیا بات کہلواتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور شیطان کھڑا ہو کر کیا بات کرتا ہے، ابلیس کھڑا ہو کر کیا بات کرتا ہے، یہ ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ اور میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کروں گا اور اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا۔ آج ان چند لمحوں میں اور کچھ ٹائم کے لیے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں اس عظیم ہستی کا جس کو ہم شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، ہم تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اچانک چلتے چلتے ان کو غنودگی طاری ہوئی اور عالم خواب میں انہوں نے ایک آواز کو سنا، جیسے کوئی غیبی آواز کچھ حسین کو کہہ رہی ہو۔ امام حسین نے اچانک جب آنکھ کھولی تو زبان مبارک پر کلمہ استرجاع تھا اور ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان فرزند علی اکبر چونک پڑے، کہا کہ بابا آپ نے ان للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہا؟ کہا کہ بیٹا میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے ایک غیبی آواز آئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور موت اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کے تعاقب میں ہے۔ تو کہا کہ بیٹا اس کا مطلب ہے کہ موت ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ عزیزانو، علی اکبر نے اپنے بابا کو وہ جواب دیا کہ جو اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا، جب کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل نے ابراہیم کو یہ نہیں کہا کہ بابا یہ تو خواب ہے، خواب کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر، بابا انجام دے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ علی اکبر اپنے بابا کو کہتے ہیں کہ بابا اس اگر کیا ہم اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے کہا کہ بابا پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کی طرف جائیں یا حیات کی طرف جائیں، ہم موت پر آن پڑیں یا موت ہم پر آن پڑیں۔
عزاداروں ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حسین اپنے فرزند علی اکبر کا جواب سن کر حیرت زدہ رہ گئے، اور جواب سنیے، حسین نے عجیب دعا کی اپنے فرزند علی اکبر کے لیے، کہا کہ پروردگارا میرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو اپنے بیٹے کی اس بصیرت کا اجر دے سکوں، پروردگارا تجھ سے میری التماس ہے، تجھ سے میری درخواست ہے کہ میرے بیٹے کی جو لیاقت و شائستگی ہے اس کو اس کے مطابق اس کو اجر عطا کر۔ عزادارو تاریخ کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی میدان جنگ پر گیا، جب بھی صحابی میں سے یا جوانان بنی ہاشم میں سے یا اولاد حسین میں سے کوئی بھی اگر علی اکبر کے علاوہ دوسروں میں سے کوئی بھی اگر میدان جنگ میں گیا تو کسی کو حسین کے لیے اجازت دینا آسان کام نہ تھا۔ حسین نے شروع میں کسی کو اجازت نہ دی، چاہے وہ حر ہو، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ عباس ہو، حسین کے لیے آسان نہ تھا کہ کربلا میں جنگ کی اجازت دے دیتے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا یہ کس طرح ممکن تھا حسین کے لیے کہ علی اکبر آ کر اجازت مانگے اور علی اکبر کو اجازت مل جائے؟ لیکن تاریخ کا ایک عجیب موڑ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عزادارو جب علی اکبر جوانان بنی ہاشم میں سب سے پہلے حسین کی اجازت لینے میں کامیاب ہوئے، جب علی اکبر اپنے بابا حسین کے پاس آئے تو حسین جو قاسم کو روکتے رہے، وہ عباس کو روکتے رہے، وہ اصحاب کو روکتے رہے۔ عزادارو اگر سن سکتے ہو تو سنو، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر اپنے بابا سے اجازت لینے کے لیے آئے تو حسین نے فن نظر الیہ نظر آئیس، اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے آخری دفعہ ملاقات کرتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے مایوسی کے عالم میں علی اکبر کو دیکھا، اور صرف یہ نہیں، سنیے گا ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ حسین نے نا امیدی کے ساتھ اپنے بچے پر آخری نگاہ کی، اور ایسا لگتا تھا کہ حسین کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ عزادارو علی اکبر نے اجازت لی، لیکن یہ وہ واحد شہید تھا کہ جب اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف جانے لگا حسین کسی کے پیچھے نہیں آئے، لیکن جب علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں تو حسین تھوڑی دیر کے لیے علی اکبر کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تو گواہ رہنا یہ میرا وہ فرزند ہے کہ جو سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر ہے، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو کردار میں، جو گفتار میں ہمارے پیغمبر سے ملتا تھا۔ پروردگارا جب ہم اس بات کے مشتاق ہوتے تھے کہ اپنے پیغمبر کی زیارت کرے تو اپنے اس فرزند کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ عزادارو علی اکبر میدان جنگ میں گئے، بڑی بہادری کے ساتھ لگے، صفوں کی صفیں الٹی، لیکن مقاتل کے الفاظ سنیے، ابھی جنگ کر رہے تھے تو علی اکبر ایک مرتبہ واپس آئے اور کہا کہ بابا ان العطشا قد قتلنی وثقل الحدید قد جہدنی، بابا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے، بابا اسلحے کا وزن مجھے ہلکان کر رہا ہے، حل من شربت من النامائے الى السبیل، بابا کیا
کوئی پانی کی سبیل ہے۔ علی اکبر کا یہ کہنا تھا، حسین نے اپنی زبان دکھائی، اے بیٹا میری زبان تجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، میں یہ دعا کر سکتا ہوں تو بہت جلدی اپنے رسول اور جد کے ہاتھوں تو سیراب ہو جائے۔ عزادارو، علی اکبر میدان میں واپس گئے اور بہادری سے لڑے۔ وہ وقت بھی آیا جب ایک ملعون نے موقع سے فائدہ اٹھا کر چھپ کر علی اکبر کے سینے پر اپنی برچھی کا وار کیا۔ عزادارو، آخری الفاظ ہیں، بہت توجہ چاہوں گا۔ جب یہ برچھی کا وار علی اکبر کے سینے پہ ہوا، تاریخ بتاتی ہے علی اکبر نے اپنی دونوں باہیں اپنے گھوڑے پہ ڈال دی۔ وَاسْتَحْمَلَهُ عَلَى عَسْكَرٍ، تاریخ یہ کہتی ہے کہ گھوڑا علی اکبر کو گھبراہٹ میں دشمن کی فوج کی طرف لے گیا۔ فَقَتَعَهُ أَرْبًا أَرْبًا، اور دشمن نے علی اکبر کے گھوڑے کو قطع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صحرائے کربلا میں علی اکبر کی آواز گونجی، بابا وہ وقت آ گیا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے جد میرا انتظار کر رہے ہیں مجھے سیراب کرنے کے لیے۔ عزادارو، حسین میدان میں پہنچے، اپنے بیٹے کی لاش پر ادھر زینب تڑپ کر خیمے سے نکلی، خود کو علی اکبر کی۔ حسین نے کہا، زینب جب تک میں زندہ ہوں تم خیمے سے باہر نہیں نکلو گی۔ عزادارو، زینب کو خیمے میں واپس بھیجا، لیکن یاد رکھیے گا ہم ہمیشہ یہ پڑھتے آئے ہیں، ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ حسین میں اتنی طاقت نہ تھی، حسین میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کی لاش خود اٹھا سکتے۔ لیکن عزیزو میری بات سنیے، بعض محققین نے لکھا ہے ارے ایسی بات نہیں ہے، حسین میں ابھی طاقت تھی، حسین میں ابھی ہمت تھی، وہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر خیمے میں لا سکتے تھے۔ لیکن حسین کیا کرتے، علی اصغر کی لاش کو جب ایک طرف سے اٹھاتے تھے تو دوسری طرف زمین پر گر جاتی تھی، دوسری طرف سے اٹھاتے تھے تو ایک طرف گر جاتی تھی۔ صحرائے کربلا میں حسین نے کہا، اے بنی ہاشم کے نوجوانوں، آؤ میری مدد کرو، علی اکبر کی لاش کو اٹھاؤ۔ لاش اکبر پہ یہ بولی مادر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ لاش اکبر پہ یہ بولی مادر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ آئے اکبر میں جیوں گی کیوں کر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ گود ہے گود کا پالا ہی نہیں،
گھر ہے اور گھر کا اجالا ہی نہیں، ایسے جینے سے تو مرنا بہتر۔ میرے بچے مجھے برباد نہ کر، آج سے جب بھی سویرا ہوگا، میری آنکھوں میں اندھیرا ہوگا، میں اندھیرے میں جیوں گی کیوں کر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ دل اے میرے لال، میرے لاتے جگر، دل کو اپنے میں سنبھالوں کیوں کر، ماں کا دل ہے نہیں کوئی پتھر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ ایک ماں بھی نہ نکلا میرا، دیکھنے پائی نہ صحرا تیرا، اب کسے دولہا بناؤں اکبر، میرے بچے مجھے برباد نہ کر۔ یا حسین 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 یا حسین
اکبر اپنا دل کے دکھاؤں میں کیسے اپنا دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر اعلیٰ اکبر 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 عاشق اکبر پیشہ جب پہنچے ان کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری قربت ہے علی اکبر آگ دل میں تیرے لگاتی ہے آگ دل کی تو جاؤں میں کیسے آگ دل کی تو جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شیر اعلیٰ اکبر اکبر